یہ نماز میں نماز والی روح کیسے پیدا ہو؟ ہم سب اللہ کا یہ تذکرہ سن کر نماز کی طاقت، اس کی تاثیر، اللہ کی مدد اس کے ذریعے حاصل کرنا، موجودہ حالات کی ضرورت اور نزاکت، یہ سب اس پر غور کر کے ہم سب کے دلوں میں یہ طلب تو پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھی نماز سیکھنی چاہیے۔ کیسے آئے گی اچھی نماز؟ بھائی ہر چیز اپنے طریقے سے آتی ہے۔ کوئی ہوائی جہاز اڑانا سیکھنا چاہے اور سائیکل پہ پریکٹس کرے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کی جس طرح ٹریننگ ہوتی ہے وہ حاصل کرے گا تو ہو جائے گا۔ اس راستے سے محنت کرو جس راستے سے نماز کی دولت حاصل ہوا کرتی، حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس چیز کی، اس دولت کی، اس سب سے بڑی دولت کی، اچھی نماز دین کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، اس سب سے بڑی دولت کی دل میں قدر اور طلب ہو اور اپنی محرومی کا احساس ہو۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں تاکہ بات یاد رہ جائے۔ اس سب سے بڑی دولت کی طلب ہو اور اپنی محرومی اور خالی ہونے کا احساس ہو۔ اور جب یہ طلب ہوگی اور اپنی محرومی اور خالی ہونے کا احساس ہوگا تو بندہ اللہ سے مانگے گا بھی، دعا بھی کرے اس کے لیے۔ جب انبیاء علیہم السلام دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اچھی نماز والا بنا دیجئے، تو ہمیں تو اس کی کتنی دعا کرنی چاہیے۔ ابھی ہم نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو نصیحت فرمائی، ہر نماز کے بعد دعا کرو اللہ مجھے اپنی یاد، اپنے شکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو بھائی ہم لوگ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ اچھی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ دوسری چیز، نماز کا اہتمام۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ۔ بے اہتمام کے نماز پڑھیے گا تو اس میں دل بھی نہیں لگے گا، اس میں یکسوئی بھی پیدا نہیں ہوگی، نماز میں ترقی نہیں ہوگی۔ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اہتمام کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نماز پڑھی جائے تو اہتمام سے وضو کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے وضو ہم لوگ جیسے جلدی جلدی کر لیتے ہیں، ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے وضو کرنا سکھایا ہے۔ مختلف موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے تو یہ بھی کہا کرتے تھے اس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، توضأ فأحسن الوضوء۔ کبھی کہا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھا وضو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا وضو بھی ہوتا ہے اور بے اچھا وضو بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ اچھا وضو نہیں سیکھتے۔ اچھے وضو کا کیا مطلب ہے؟ اچھے وضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کو ہاتھ منہ دھونا نہ سمجھا جائے، عبادت سمجھا جائے۔ ہم لوگ وضو کو ہاتھ منہ دھونا سمجھتے ہیں، عبادت سمجھا جائے، بسم اللہ کہہ کے شروع کیا جائے، سنت ہے۔ وضو کی دعائیں پڑھی جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، سکھائی ہے کہ وضو کے بیچ میں دعا پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی سنت تھی کہ وضو کے بیچ میں آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا پڑھے آدمی، وضو اہتمام سے کرے، سنت کے مطابق وضو ہو، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی دے، انگلیوں میں خلال کرے، پورا ہاتھ دھوئے۔ سنت یہ ہے کہ جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے تو تھوڑا سا حصہ کچھ باؤں کا بھی دھو لیا جائے، یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونچے مقامات دلانے والی چیز کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل ہو تب بھی وضو اہتمام سے اچھی طرح کرنا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے جلدی جلدی نہ کر لے آدمی، وضو ٹھیک سے کرے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کیا جائے۔
وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے اپنی ذات سے لو لگانے والا، اپنی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنا دیجئے، واجعلنی من المتطہرین، اور اے اللہ مجھے پاک صاف رہنے والا بنائیے۔ پاک صاف رہنے کا مطلب ظاہر بھی پاک صاف ہو، باطن بھی پاک صاف، دل بھی پاک ہو، نگاہیں بھی پاک ہوں، جذبات بھی پاک ہوں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے۔ یہ والا وضو کرے آدمی۔ اسی طریقے سے نماز کے اہتمام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اذان کا جواب دیا کرے آدمی۔ یہ سنت بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، بہت کم، خاص کچھ خال بندے ہیں جو اذان کے جواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو شخص بھی مؤذن کی آواز سنے تو جیسا جیسا مؤذن کہے ویسا ویسا اپنی زبان سے دہرائے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہے، اتنی ہی مرتبہ کہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، معنی کے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی زور، نہیں ہے کوئی طاقت کسی کے اندر سوائے اللہ کے۔ اللہ کی مدد سے ہی سب طاقت ہے، سارا زور ہے، ساری توفیق ہے۔ ہر عمل اللہ کی مدد کے ذریعے ہوتا ہے، نماز بھی ہم اللہ کی مدد کے ذریعے پڑھ سکیں گے، یہ کہے۔ پھر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہے، اذان کے خاتمے والی دعا پڑھے۔ اچھا صاحب، پھر کیا کرے؟ پھر مسجد میں کچھ وقت پہلے پہنچا کرے۔ یہ بھی حضور نے سکھایا۔ بھائی باہر سے ذہن مشغول ہے، طرح طرح کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، مختلف چیزوں میں، پروگرامز میں ذہن الجھا ہوا، آئے سیدھا اللہ اکبر، ایسے کیسے نماز اچھی ہو جائے گی؟ بھائی سکھایا کیا گیا ہے؟ سکھایا یہ گیا نماز سے پہلے مسجد پہنچو، تحیت المسجد پڑھو، اور قرآن نے سکھایا ہے کہ نماز سے پہلے کچھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لو، کچھ دیر بیٹھے رہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اب نماز جب کھڑی ہوئی نماز پڑھی، اس اہتمام کے ذریعے نماز بہت بدل جائے گی۔ تو دوسری سب سے پہلی چیز طلب پیدا کرنا، اپنی محرومی کا احساس اور دعا۔ دوسری چیز نماز کا اہتمام۔ تیسری چیز، اللہ کرے سب چیزیں یاد رہ جائیں اور ان پر عمل نصیب ہو جائے۔ تیسرا یہ اپنی ناپاکی، اپنے مجرم ہونے کے احساس کے ساتھ کھڑا ہو، کس کے سامنے کھڑا ہے اور کون کھڑا ہے، میں کتنا ناپاک ہوں، میں کتنا مجرم ہوں، میں کس مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ سراپا اعتراف بن جائے اپنے جرموں کا، اے اللہ میں مجرم آپ کے سامنے آپ سے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا، اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔